نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ یا قوم ادخلوا الارض، اے قوم داخل ہو زمین پاک میں، ارض المقدسۃ التی، جو مقرر کر دی ہے، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے واسطے، ولا ترتدوا، اور نہ لوٹو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھ کی طرف پھر جا پڑو گے نقصان میں، فتنقلبوا خاسرین، پھر جا کر پڑو گے نقصان میں۔ اس پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول نقل فرمایا گیا ہے یہ تمہید تھی۔ اس حکم کے بیان کرنے کی جو اگلی آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یعنی میری قوم تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ رکھی ہے۔ ارض مقدسہ سے کون سی زمین مراد ہے؟ ارض مقدسہ سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے اقوال بظاہر متعارض ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بیت المقدس مراد ہے، بعض نے شہر قدس اور ایلیا کو ارض مقدس کا مصداق بتلایا ہے، بعض نے شہر اریحا کو جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر تھا اور آج تک موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عظمت و وسعت کی عجیب و غریب حالات نقل کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے 1000 حصے وارڈ تھے اور ہر حصے میں 1000 باغ تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ارض مقدسہ سے مراد دمشق، فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن ہے۔ اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ملک شام پورا ارض مقدس ہے۔ کعب احبار نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب غالباً تورات میں دیکھا ہے کہ ملک شام پوری زمین میں اللہ کا خاص خزانہ ہے، اور اس میں اللہ کے مخصوص مقبول بندے ہیں۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا وطن اور مستقر رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان کے پہاڑ پر چڑھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، یہاں سے آپ نظر ڈالو جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی۔ ہم نے اس کو ارض مقدس بنا دیا۔ یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہے، اور صاف بات یہ ہے کہ ان اقوال میں تعارض کچھ نہیں۔ پورا ملک شام آخری روایات کے مطابق ارض مقدس ہے۔ بیان کرنے میں بعض حضرات نے ملک شام کے کسی حصے کو بیان کر دیا، کسی نے پورے حصے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔